حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم غلے یا کھجور میں صدقہ زکوٰۃ نہیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2263۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ غلے میں صدقہ ہے، نہ کھجور میں، حتیٰ کہ وہ 5 وسق سے تک پہنچ جائیں، اور نہ 5 سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے، اور نہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2268۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس کھیتی کو دریا کا پانی یا بارش سیراب کرے ان میں عشر 10واں حصہ ہے، اور جس کو اونٹ وغیرہ کسی جانور کے ذریعے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر 20واں حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2272۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطر فطرانہ کھجور یا جو کا 1 صاع فی کس مقرر کیا، وہ فرد مسلمانوں میں سے آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ صحیح مسلم حدیث 2278۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زکوٰۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے 3 قسم کی اصناف سے نکالتے تھے، کھجوروں سے 1 صاع، پنیر سے 1 صاع، اور جو سے 1 صاع۔ صحیح مسلم حدیث 2285۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث 2288۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے یا ان کی قیمت میں سے ان کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اس کے لیے آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، اور انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان سے اس کی پہلو، اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی انہیں پھر سے اس کے لیے واپس لایا جائے گا۔ اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، اور ان کا حق یہ ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے ان کا دودھ نکالا جائے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اس مالک کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے بچھا لٹا دیا جائے گا۔ وہ اونٹ دنیا میں تعداد اور فریبی کے اعتبار سے جتنے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے کہ وہ ان میں سے دودھ چھڑوائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے قدموں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا۔ یہ اس دن میں بار بار ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ آپ سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول تو گائیں اور بکریاں؟ آپ نے فرمایا اور نہ گائیں اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا۔ وہ ان میں سے کسی ایک جانور کو بھی گم نہیں پائے گا۔ ان میں کوئی گائے یا بکری نہ مڑے سینگوں والی ہوگی نہ بغیر سینگوں کے، اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی، سب سیدھے تیز سینگوں والے ہوں گے۔ وہ اپنے سینگوں سے مارے گی اور اپنے سموں سے روندے گی۔ یہ معاملہ اس دن میں ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جب پہلا جانور گزر جائے گا تو ان کا دوسرا جانور واپس لے آیا جائے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول تو گھوڑے؟ آپ نے فرمایا گھوڑے 3 طرح کے ہیں، وہ جو آدمی کے لیے بوجھ ہیں، دوسرے وہ جو آدمی کے لیے ستر پردہ پوشی کا باعث ہے، تیسرے وہ آدمی
کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ بوجھ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کو ان کا مالک ریاکاری، فخر و غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لیے باندھتا ہے، تو یہ گھوڑے اس کے لیے بوجھ، گناہ ہیں، اور وہ اس کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہیں، تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں موقع ملنے پر اللہ کی راہ میں خود جہاد کے لیے باندھ رکھا ہے، پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا، تو یہ اس کے لیے باعث ستر ہیں، چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں، تو اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں اللہ کی راہ میں اہل اسلام کی خاطر کسی چراگاہ یا باغیچے میں باندھ رکھا ہے، اور وہ خود جہاد پر جا سکے یا نہ جا سکے انہیں دوسروں کو جہاد کے لیے دیتا ہے۔ یہ گھوڑے اس چراگاہ یا باغ میں سے جتنا بھی کھائیں گے تو اس شخص کے لیے اتنی تعداد میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس شخص کے لیے ان کی لید پیشاب کی مقدار کے برابر بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور وہ گھوڑے اپنی رسی توڑوا کر ایک دو ڈیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ان کے قدموں کے نشان اور لید کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا، اور نہ ہی ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر سے گزرے گا، اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پئیں گے جبکہ وہ مالک ان کو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنا ان گھوڑوں نے پانی پیا۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول اور گدھے، آپ نے فرمایا مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ایک ذرے کے مقدار میں نیکی کرے قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ صحیح مسلم حدیث 2290۔